اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 95 پڑھی ہے اور اس کا روان ترجمہ سنیے۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور وہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے، اس کی تمنا نہیں کریں گے کبھی بھی، ابداً کبھی بھی، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، بسبب ان کے ہاتھوں نے جو آگے بھیجا ہے، ان کے جو اعمال ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ان کے اعمال یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں بیج بونا ہے اور اس کی فصل اگلے جہان پہ کاٹنی ہے۔ وہ بڑی خوبصورت بات ہے۔ آگے واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ جاننے والا ہے ظالموں کو۔ تو بڑی خوبصورت بات وہ کہتا ہے در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم میں شود پرہیزگار۔ بڑھاپے کی زندگی جب آتی ہے، انسان نے ساری جوانی کی زندگی عیاشی میں گزاری ہوتی ہے، اس وقت تو لام بھالا بے بس ہوتا ہے، بس تسبیح ہاتھ میں پکڑی اور مسجد کا رخ کیا، گھر والے تو اسے پیسے ہی نہیں پسند کر رہے ہوتے۔ تو اس اعتبار سے دیکھیے، لیکن وہ موت کی تمنا پھر بھی نہیں کرتا، اس کو پتہ ہے کہ میں نے آگے اعمال اپنے کیا بھیجے ہیں۔ تو یہاں اس کی طرف اشارہ کر کے ان کے سارے اعمال کو یہاں سم اپ کیا ہے۔ وہ جو کہتے تھے ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، اور اس کے بعد ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت ڈال دی گئی، اور پھر ان کا ایک قول نقل ہوا، وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، یہ قول نقل ہوا۔ پھر ان کا ایک اور قول نقل ہوا، وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، یہ قول نقل ہوا۔ ان کے عقیدے کی باتیں نقل ہوئی، ان کے نظریات کی باتیں، ان کے یقین کی باتیں نقل ہوئی۔ تو پھر ان کو یہ بات کہی کہ تم موت کی تمنا کرو۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے لیے موت رکھی ہے۔ یقیناً جو آدمی نیک ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، اس دنیا میں ان کو تکلیفیں آ رہی ہوتی ہیں، وہ تو یقیناً اپنے اعمال کی بدولت اللہ سے جا ملنے کی توقع کر رہے ہوتے ہیں۔ اس بات کو قرآن مجید نے آغاز میں ایک بات بیان کی، جب یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، انہیں بندگی رب کی دعوت دی گئی۔ تو آخری آیت کیا ہوئی؟ وَکَیْفَ تَکْفُرُونَ بِاللَّهِ وَکُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْیَاکُمْ ثُمَّ یُمِیتُکُمْ ثُمَّ یُحْیِیکُمْ ثُمَّ إِلَیْہِ تُرْجَعُونَ هُوَ الَّذِی خَلَقَ لَکُم مَا فِی الْأَرْضِ جَمِیعًا۔ تو یہ آیت یعنی موت کا ایک حقیقت ہے، اس کا اظہار کرنا، اس کی یاد دہانی کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے ویسے دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پاس بیٹھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا نام وہن ہے، اور اس کی پہچان کیا ہے؟ حب الدنیا و کراہت الموت۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس سے نکلنے، اگر کسی کی کیفیت یہ ہو جائے تو نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ پھر آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بکثرت موت کی تلاوت اور قرآن مجید کی بکثرت تلاوت، موت کی یاد، بکثرت موت کی یاد اور قرآن مجید کی تلاوت جو ہے اس کو زبان سے نکال دے گی۔ تو یہ موت کا ذکر بار بار قرآن میں اسی لیے کر رہا ہے کہ اپنے ہاتھوں کی وجہ سے وہ آگے نہیں بھیجتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔